السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم مسیح اللہ کے رسول ہے۔ وکلمتہ القاها الی مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے ڈالا تھا مریم کی طرف۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے آنے والی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تثلیث والا عقیدہ چھوڑ دو۔ انتہوا خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تو اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی۔ اہل کتاب تم غلو نہ کرو۔ اہل کتاب تو یہودیوں کو بھی کہتے ہیں اور عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر عیسائی مراد ہے۔ غلو نہ کرو، یہ غلو عیسائیوں کے اندر بہت زیادہ تھا۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ غلو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس۔ بلکہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا یا خیرنا وابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محترم، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، اور ہم میں سے سب سے بہترین اور ہم میں سے سب سے بہترین کے بیٹے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر، آپ ہمارے سید ہیں، اور آپ کے جو والد عبداللہ تھے وہ جس طریقے سے بھی دنیا سے گئے، لیکن آخر یہ ایک اعزاز تو اس کے حق میں آیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کا باپ کہلاتے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یستہوینکم الشیطان، اے لوگو تمہیں شیطان کہیں بہکا کے نہ لے جائے۔ انما انا محمد بن عبد اللہ عبدہ و رسول، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس۔ اس نے جو کلمات کہے اس میں کچھ شائبہ نہیں تھا، لیکن آپ بھانپ گئے کہ یوں ہی آگے بڑھتے ہیں لوگ۔ غلو کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے، عیسائیوں کے اندر یہ غلو بہت آیا، اسی لیے آپ نے ہمیں غلو سے روکا۔ آپ نے یہ کلمات صحابی کو کہنے کی وجہ سے کہہ دیا کہ تمہیں شیطان بہکا کے نہ لے جائے۔ تو یہاں پر تو لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ دیا۔ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ عیسائیوں کے اندر جو غلو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تھا ہی، انہوں نے اس کو عبدیت سے نکال کر الوہیت پر لایا ہے۔ کوئی کہنے لگے یہ اللہ ہے، کوئی کہنے لگے اللہ کا بیٹا تھا، کوئی کہنے لگا نہیں اللہ کا جز تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو تو کیا ہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 شاگرد تھے، وہ جو ان کے ساتھ آخری وقت میں تھے، انہوں نے ان کے پیروکاروں کے بارے میں بھی ایسا غلو کیا کہ اس کی زندہ مثال آج آپ کو روافض میں ملے گی۔ انہوں نے ان 12 شخصیات کو معصوم قرار دے دیا، ان کے ہر قول کو حجت قرار دے دیا۔
ہر بات کو دلیل سمجھ لیا، حالانکہ دلیل نبی کی ذات ہوتی ہے، شخصیت کوئی جتنی مرضی بڑی ہو جائے وہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھیں، آج روافض کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ ہمارے 12 امام معصوم ہیں، تو پھر ان کی معصومیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں۔ اب حسن رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اگر تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہونا حق تھا تو تم اسے کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ غلط تھا تو معصومیت کا دعویٰ ختم۔ اس طرح تو ہر امام کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ایسی کی جائے گی ان کو کہ ان کے دانت جو ہے نا وہ مل جائیں گے اور جواب نہیں ان کے پاس ہوگا۔ تو یہ معصومیت کا دعویٰ جس طرح یہ کرتے ہیں نا، آپ کو یقین جانیے اس کی تشبیہ ان لوگوں میں نظر آئے گی، اور یہ دعویٰ غانی قسم کے مقلدین میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے امام صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہمارے امام صاحب بہت فہم والے تھے، بہت بصیرت والے تھے، آپ کیسے ان کی کوئی کسی قول کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ غلو ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ غلو نہ کرو، غلو نبی کی ذات میں جائز نہیں ہے، تو امتیوں کے حق میں غلو کرنا کیسے جائے گا؟ غلو سے فساد نکلتا ہے، اور غلو محبت میں، جس طرح کہ ہمارے ایک طبقہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نور من نور اللہ، کبھی آپ کو کہہ دے گا آپ مختار کل ہیں، کبھی آپ کو کہہ دے گا آپ حاضر و ناظر ہیں، کبھی آپ کو کہہ دے گا آپ علم غیب جانتے ہیں۔ تمام متضاد عقیدے، ایک اینٹ رکھتے ہیں دوسری اکھڑ جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر صرف حق بات کرو، یعنی اللہ کی طرف ایسی چیز منسوب نہ کرو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے یا جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں۔ اب کئی لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جی دین کے اندر یہ مسئلہ ہے، جب آپ دین کی طرف کسی بات کو منسوب کرتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، دین کی طرف کوئی مسئلہ منسوب کرنا جب تک یقین نہ ہو نسبت نہ کیا کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک بنانا، فلاں داتا ہے جی، فلاں غوث ہے، فلاں، یہ اللہ پر بہتان ماننا ہے، یا یہ کہنا کہ فلاں کو اللہ نے نواز رکھا ہے۔ تمہیں کس نے کہا اللہ نے نواز رکھا؟ فلاں پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ کرنے والا بنا لیا۔ کس نے کہا تمہیں یار؟ کوئی آیت میں آیا، کسی نے حدیث میں آیا، یا کس نے کہا؟ یہ دو ذریعے ہیں امت کے اندر بات پہنچنے کے، اللہ کی بات یا قرآن کے ذریعے پہنچی ہے یا حدیث کے ذریعے پہنچی۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ یہ بندہ نہیں رکھنے والا؟ جہاں پر شرک آتا ہے وہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ایسی کہاوتیں مشہور ہیں، ایسی ایسی گپیں مشہور ہیں۔ گپے بنانے والے کے بارے میں تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، تعجب زیادہ ان بیوقوفوں پہ ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اس کے اوپر سر ہلا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی فوت ہو گیا، اور وہ قبر میں جب دفن ہوا فرشتوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ تیرا نبی کون ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی۔ تیرا دین کیا؟ میں غوث پاک کا دھوبی۔ رشتوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا عجیب بندہ، ہم اس کو 3 سوال کی ہر بات پہ کہتا ہے میں دھوبی میں دھوبی میں دھوبی، غوث پاک کا دھوبی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ میرے غوث پاک کے کپڑے دھوتا رہا، میں اس کے گناہ دھوتا رہا۔ اب یہ گپ جس شیطان نے گھڑی اس سے تو گھڑی۔ سوال یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر کی جو ویڈیو ہے وہ باہر کیسے آئی؟ یہ ریکارڈنگ کس نے لیک کی؟ آپ کو کس نے بتائی یہ قبر کے اندر کی کہانی؟ وہ تو برزخ ہے، برزخ میں جو چلا جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، وہاں کی خبریں تو باہر نہیں آتی۔ ایک نبی ہوتا ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ باہر لیک کس نے کیا؟ اور اگر آپ سنیں نا ان کی بکواسات اور ان کی حفوات اور ان کی کفریات، تو پھر آپ کو ان کے اوپر حقیقت ان کی کھلے گی کہ یہ کتنے گمراہ قسم کے لوگ۔ صوفیہ کا ایک چہرہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، یہ ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ ان کا اصل چہرہ جو ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ کفریہ عقائد ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 باتیں کہی گئی، وہ اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 2، اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے اس کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔
القاها الی مریم، اللہ نے یہ کلمہ مریم کی طرف ڈالا تھا، مطلب جبریل کے ذریعے وہ کلمہ بھیجا، جبریل نے وہ نفخہ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونکا اس کو، وہ پھونک جبریل نے ایسے پھونکا اور ان کے گریبان سے، ان کے بدن کے اندر سے ان کے حصے میں، جسم میں داخل ہو، ان کے گریبان سے اندر گئی پھونک اور ان کے مخصوص حصے سے بدن کے اندر داخل ہو، جہاں سے نطفہ ملتا ہے، یہ ہے روح من وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وہ کلمہ تھے اللہ کا، کن سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھا ان کا، اور مریم علیہ السلام کنواری ہیں، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے آنے والی روح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا، زمین و آسمان اور تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا، جمیعا منہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ سارے کا سارا اس سے ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ روح منہ کی میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ سے روح ہے، اس کو اس کا یہ معنی نہیں ہے، کیوں اللہ نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا جمیعا منہ، یہ سارے اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے پیدا کیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جو سجدہ جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، ونفخ فیہ من روحہ، وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے آنے والی، یعنی یہ اضافت تشریفی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، ولا تقولوا ثلاثہ، تم تثلیث کا عقیدہ چھوڑو۔ تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی گمن گہری ہے جو آج تک عیسائیوں کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہر 10 اہل علم کہتے ہیں کہ آپ 10 عیسائی جمع کرو مختلف جگہوں اور ان سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھو، ان 10 کے 10 اقوال ہوں گے، بلکہ 11واں بھی نکل آئے گا، لیکن ایک قول پر متفق نہیں ہو، ایک قول پر متفق ہے ہی نہیں عیسیٰ کے بارے میں، یہ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ، یعنی 3 چیزیں مل کر اللہ بنتا ہے اور اللہ 3 چیزیں، 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ اللہ ہے، اور اللہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے اور 3 چیزیں اللہ ہیں، 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، یہ ہے تثلیث کا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے یہ اتنے فلسفوں کے سہارے لیتے ہیں، اتنی یہ جو ہے نا وہ کفریات استعمال کرتے ہیں، لیکن خود بھی بیچارے گھوم جاتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہے تثلیث۔ اللہ نے فرمایا تثلیث کا عقیدہ چھوڑو، عیسیٰ، مریم اور اللہ کو معبود کہنے والا نظریہ چھوڑو، انتہو خیر لکم، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ ہر وہ عقیدہ جو شرک والا اس سے بچنا دیتا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف اور صرف یکتا ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں اس میں، نہ عیسیٰ، نہ مریم، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحانہ ان یکون لہ۔ پھر ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کی اولاد، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، پاک ہے اللہ اس سے کہ اس کی اولاد، کیوں اولاد ہونا بھی انسان کی کمزوری ہے، تو اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد، اولاد یہ اس لیے ہوتی ہے کہ میری وارث بن سکے، اللہ کو بقا ہے، اس کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ انسان شہوت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اللہ تو کسی کے آگے مجبور نہیں، کسی قسم کی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ انسان اولاد اس لیے لیتا ہے کہ وہ تنہا تنگ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ہو
جس کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس، اللہ کو کہ ایسا کوئی محتاج نہیں تھا، اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی، جس کا اللہ وکیل بن جائے اس کو اللہ کا ہے، اس کو پھر کسی اور کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔